یہ بھی ہمیشہ اس کا نہ لائٹ ہوتا ہے نہ کوئی اس کا مائکروفون اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے آ جاتا ہے. کیسے ہیں شیخ صاحب؟ او سنگے خیر اورورا شیے الحمدللہ خیے طبیعتونه څنګه دي؟ خیر دي ته خیر نو ته زموږ الحمدلله بجلی ولاړه الحمدلله پر لاس بجې زموږ بجلی الحمدلله زی بجلی سے ہم نے آپ کو انتظار لائٹ کیا نہ دی استا کہ لائٹ نہ دی ابھی لائٹ شروع چلا نہ گیا استا لائٹ نہ دی شروع نہ استا لائٹ نہ دی. آپ کا عقیدہ ویسا ہے جو ہمارا بجلی ہے. چلے بھائی آپ کا عقیدے کا پروگرام بالکل ختم ہے. اب یہ اس لیے حروف آپ سبعہ اس پہ موضوع پر تیار حروف سبعہ پہ آپ کے مولوی صاحب آئے تھے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پر؟ انہوں ہمارے ساتھ ہمارا موضوع پر بات کرو. انہوں نے اپنا موضوع بہت اچھا انداز سے کیا. آپ جو قرآن سے استدلال کریں گے نا میں کچھ آغا جان کہنا چاہتا ہوں. میں نے جی مکمل نہیں سنایا، میں نے مکمل نہیں سنا ہے. ابھی میں نے جب اس کا موضوع ختم ہونے پر تھا میں نے کبھی ایک منٹ کے لیے ہم دیکھیں یہ قرآن شروع میں منتظر تھے آپ کو. قرآن کا کامل ہونا یہ بڑا اہم موضوع ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن کا کامل ہونا یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ کسی بھی چیز پہ آپ استدلال کرتے ہیں تو اس کا جڑ اس کا اساس قرآن مجید ہوتا ہے مسلمانوں میں، ٹھیک ہے نا. جب بالکل. آپ لوگوں کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ قرآن کے 7 حروف تھے، اس میں سے 6 غائب ہیں، 6 ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے 6 ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کے پاس وہ جڑ ہی نہیں ہے بھائی، ختم ہے. آپ اور خود بھی کہتے ہو نا کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے، تو پھر ختم ہے. تو اپنا مذہب کوئی اور چینج کرو بھائی. یعنی آپ کا نزدیک یہ ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے. دیکھیں ہم 7 حروف پہ روایتوں ہمارا کے ایمان ہی بنیاد نہیں ہے، پر ہم 7 حروف کو نہیں مانتے. یا اس روایتوں کے بنیاد پر جو اس روایتوں کا قرآن کے مقابلے میں اتنا اہمیت نہیں ہے، آپ اس روایتوں کو اخذ کرتا ہے. یہ روایات متواتر ہیں جی، یہ متواتر ہیں، 14 یہ روایات متواتر ہیں. روایت متواتر ہے، قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہ قرآن کے مقابلے میں نہیں اعتبار ہے، نہیں یہ ہے. قرآن کے مقابلے میں ہے ہی نہیں یہ ہے، مقابلہ نہیں یہ ہے. ان کا قرآن سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ میرے 7 حروف ہیں یا نہیں ہے نا. تقابل تو تب ہوگا نا، تضاد تو تب ہوگا کہ قرآن کی ایک آیت موجود ہو کہ کہہ دے کہ میرے 7 حروف نہیں، یہ ایک ہی حرف ہے بھائی، ٹھیک ہے، پھر مان لیتے ہیں کہ بھائی یہ روایت یہ غلط ہے. 7 حروف جب قرآن میں ایسی کوئی آیت ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں قرآن کے مقابلے میں؟ قرآن اگر کے آپ مقابلے میں ہے ہی کہتے نہیں، ہیں یہ انشاءاللہ اب کوئی اس تقابل ہی موضوع نہیں ہے. کے بعد آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات کرتا ہے، تیار ہے اس موضوع کے لیے؟ کس موضوع پر؟ آپ ایک دفعہ اپنا ایمان ثابت کرو پھر قرآن کے بارے میں بات کرو. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کا ایمان ثابت نہیں ہے. ہم چیلنج سے کہتا ہے، آپ ہر دفعہ سوالات کرتا ہے کہ چلیں بھائی، آپ بانے کرتا ہے کہ آپ چلیں ہمارے آپ سوالوں کا کہتے ہو کہ جواب آپ نہیں سوالات دیتے. کا جواب دے دو. دیکھو ہمارا ایمان کیسے ثابت ہوگا؟ کیا آپ کریں کا کہ ہمارا ایمان ثابت؟ ہے نہیں، آپ کا ایمان دیکھو نا، شروع تو سے بات چلے. آپ پہلے دیکھو بھائی، اگر ایمان سے آپ کا مراد یہ ہے کہ ہم مثلا کسی بھگوان کی عبادت کریں، ہم بھگوان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں نا. تو پہلے تم ایمان کی تعریف کرو. دیکھو نا تمہارے نظر میں ایمان کیا چیز ہے. اگر ہمارا تعریف آپ کے تعریف سے ملتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی ہم اس تعریف کے مطابق ہمارا ایمان ہے. اگر آپ کا تعریف کچھ اور ہے تو پھر ہم کہیں گے بھائی آپ کی تعریف غلط ہے، ہم اس تعریف ایمان کی تعریف کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے بھائی، تمہاری تعریف کے مطابق ہم اس ایمان کو نہیں مانتے، ہم اس ایمان میں نہیں ہے، تو ہم کہہ دیں گے بھائی. تو پہلے آپ کہہ دو نا، کیا مجھ سے مانگتے ہو نا کہ اپنا ایمان ثابت کرو. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں شیخ صاحب، ایمان کس کو بولتے ہیں؟ کہ اگر وہ چیز کسی کے پاس ہو، کسی چیز کے پاس ہو تو وہ شخص مومن ثابت ہو جاتا ہے. بسم اللہ. بالکل درمیان میں بولنا نہیں ہے. ہمارا جو اعتراض آپ کے ایمان پر ہے، ہمارا یہ اعتراض ہے کہ آپ ایمان کا تعریف کرو جی، ایمان کی تعریف کرو. تعریف سمجھتے ہو نا، تعریف کرنا کسی بات کا، تعریف کرو. نہیں، بالکل ایمان اللہ کو ماننا، اللہ کو واحد لا شریک ماننا، اللہ پر ایمان رکھنا، اس کا جو رسول نے جو توحید لایا امت کے لیے، اس پر ایمان رکھنا. آج تک آپ نے کسی شیعہ کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے میں اللہ کو نہیں مانتا؟ آج تک آپ نے کسی شیعہ کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے میں اللہ کو نہیں مانتا، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا؟ آج تک میری زبان سے آپ نے سنا ہے ایسے الفاظ کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا یا ہم حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟
یہ تو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی جانب سے لے کر آئے، آئے ہم اس کو نہیں مانتے؟ آج تک آپ نے کسی شیعہ سے یہ سنا؟ میں نے آپ سے سنا کہ آپ اللہ رب العزت کا حق جو ہے عبادت آپ علی کو کرتا ہے. جو تو پھر سن لو، جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی عبادت کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، کے لیے آیا تھے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو الحمدللہ 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 آپ کا جھوٹ ثابت ہو گیا، ہم آپ کے ساتھ بات آپ کا کرتے ہیں. غلط فہمی ثابت ہو گیا. آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا ایمان ثابت ہو گیا، اور آپ کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا. شیخ صاحب آپ نے کہا نا کہ اللہ اور رسول پہ جو ایمان لائے وہ مومن ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. دنیا میں نے آپ سے پوچھا کوئی شیعہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ اور رسول کو نہ مانے؟ آپ کو کوئی شیعہ نہیں ملے گا. تو پتہ چلا کہ سب شیعہ مومن ہیں. اور آپ نے کہا کہ آپ علی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. میں نے جواب میں کہا جو علی علیہ السلام کی عبادت کرے وہ کافر ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ نجس ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. تو ثابت ہو گیا شیخ صاحب کہ ہم مومن ہیں اور آپ جھوٹے ہیں. آپ دعائے عبادت علی کو کرتا ہے، آپ عبادت علی کو معبود سمجھتا ہے. چلے بھائی، میں نے کہہ دیا نا کہ جو علی علیہ السلام کی عبادت کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. علیہ صاحب اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرو. آپ کہتے ہیں دیکھو شیخ صاحب میں آپ کے ساتھ بحث کرتا اگر آپ میں اہلیت ہوتی. اس موضوع پہ آپ سے پہلے بحث نہیں کر چکے، 2 دفعہ آپ سے بحث کر چکا ہوں. ایمان اب ایسا کرو، اس موضوع پر آپ کا جو دعویٰ ہے کہ آپ علی مشکل کشا ثابت کرتا ہے، ایک دفعہ ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ. 2 گھنٹے بات کرتا ہے، 4 گھنٹے کرتا ہے، جتنا کرتا ہے ہم آپ کے لیے تیار ہے. اگر آپ کی جرأت ہے یا آپ کے اپنا ایمان کا غم ہے، ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ. کیوں اس موضوع سے آپ بھاگتا ہے؟ چلیں بھائی، ایک شرط ہے ہم آپ سے گفتگو کریں گے اس موضوع پر، ٹھیک ہے نا؟ شرط سنو گے؟ کیا شرط ہے آپ کا؟ ہم آپ سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ کیا استغاثہ کرنا، طلب عون کرنا یا پکارنا بغیر استغاثے کے پکارنا یہ شرک ہے یا نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں اسماء و صفات پر. بالکل اسماء و صفات ایسا کرو. بالکل ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا، اچھی بات ہے. آپ کا مسلک، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ بالکل آپ ہمارا بات سنو. ہم دیکھو شیخ صاحب پھر سوالوں کا جواب ایمانداری سے دینا ہوگا نا. سوالوں کا جواب ایمانداری سے دینا ہوگا. میں نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا، دیکھو جماعت عمریہ میں بہت سارے مسالک ہیں، سب کے عقیدے ایک جیسے نہیں اسماء و صفات میں. آپ جانتے ہوں گے، آپ کو نہیں پتہ تو مناظرہ نہ کریں. تو میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے کہ اسماء و صفات میں آپ کا مسلک کیا ہے، بتائیں نا، جواب دے دیں اس کا. چالاکی کریں گے، جواب نہیں دیں گے تو میں مناظرہ نہیں کروں گا بھائی. ٹھیک ہے، جواب دیں گے انشاءاللہ. ہمارا یہ جواب دو، جواب دیا کرو. جائے صحیح اسی کا جواب دو. پھر موضوع کے لیے آپ کا علیہ کو تیار کرتا ہے. ہاں میں نے کہا قبول ہے بھائی، میں نے کہا قبول ہے، لیکن اس کا شرط ہے بھائی چالاکی نہ کریں، جواب دیں. سوال جو آپ سے کیا ہے نا اس کا اپنا مسلک بتاؤ نا. میں ایک شخص سے پوچھتا ہوں آپ کا مسلک کیا، وہ کہتا ہے میں بریلوی ہوں جی، میں دیوبندی ہوں، میں اشعری ہوں، میں فلان ہوں، وہ کہہ دیتا ہے. دیکھو میں نے تیسری دفعہ پوچھا ہے، اب جواب نہیں دو گے آپ سے گفتگو نہیں کریں گے بھائی. میں مجھے درد سر ہو جاتا ہے اس شخص سے بات کرتے ہوئے. بس ختم ہے بھائی. سوالات ایک سوال کا جواب ہم دے دیں پھر آپ مناظرہ شروع کرتے ہیں. چلیں بھائی، میں اس سے گفتگو نہیں کرتا نا. قلندر صاحب آپ نے وعدہ دیا تھا کہ سوال کا جواب دے گا. یہ مناظرے کے دوران بھی یہی کرے گا. یہ آدمی ڈرامے باز ہے. سوال میں شیخ صاحب میں گفتگو نہیں کرتا آپ کے ساتھ. آپ سوال کا اپنا عقیدہ ہی نہیں بتاتے کہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو. میں کیا مناظرہ کروں آپ سے؟ تو تجھ میں اتنی جرأت نہیں ہے، جا اپنے شیخ کو لے کے، اپنے استاد کو لے کے آؤ. اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا بھائی، کہتا ہے مجھ سے مناظرہ کرو، گولی مارو، چلے جاؤ یہاں سے. نہیں جانے دو بھائی اس کو. جب اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا نا، یہ مناظرے کے دوران بھی یہی کرے گا. مناظرے کے دوران بھی ایسا سوال کریں گے نا، وہ اس وقت بھی یہ ڈرامہ بازی شروع کرے گا. پھر میں دوبارہ پوچھوں گا، تیسری دفعہ پوچھوں گا، پھر بھی جواب نہیں دے گا. ابھی 3 دفعے سے پوچھا کہ اپنا عقیدہ بتاؤ. کیا مشکل ہے؟ کہہ دو میں دیوبندی ہوں، میں اشعری، میں اہل حدیث ہوں. مشکل ہے کوئی اس میں؟ یا کہہ دو میں کسی فرقے کا تعلق، میں اپنا مجتہد ہوں، عقیدہ میں اپنا رائے رکھتا ہوں. کہہ دو بھائی اپنا عقیدہ بتاؤ. بتاتا نہیں اپنا عقیدہ تو کس لیے آئے ہو؟ جب اپنا عقیدہ ہی نہیں بتاتے تو گولی مارو. چیلنج دیا بھائی. ہم جو حال کے ساتھ مناظرے کا شرط یہ ہے بھائی کہ تم اپنا، جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے نا تو ایمانداری سے سب کے سامنے بتاؤ، چالاکی نہ کرو. کم بیوقوف ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکتے.